بچہ بھوکا تھا، ماں سے برداشت نہیں ہوا تھا. بات ٹھیک ہے، بس سنائی ہوئی نا پیچھے. بچہ بھوکا تھا، سویا ہوا تھا، ماں سے برداشت نہ ہوا کہ اس کے سینے میں اس کی خوراک آ گئی تھی. ماں ادھر جاتی تھی، ادھر جاتی تھی، ادھر جاتی تھی، ادھر کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کو جگا دوں. بھی آخر برداشت نہ کر سکی تو جگا دی. بچہ جاگ پڑا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پاس میٹھی روٹی تھی، سوئے ہوئے کو جگایا، منہ میں ڈالی، ذائقہ چکھایا. ادھر بھوک ادھر بھوک. وہ ماں کی تشنہ لبی تھی، یہ خدا کی تشنہ لبی. خدا کہتا ہے اور بھائی میٹھی روٹی لیے بیٹھے، تیرا سرانے کھڑا ہو، تو سو رہا ہے، اٹھ یار یہ کھا تیرے لیے. ہاں اللہ کی رضا طاقتور ہے، یہ ماں کی ممتا. اللہ کی رضا. اللہ فرماتا ہے پہلے میں راغب کرتا ہوں، تھوڑا سا چکر دیتا ہوں، راغب کرتا ہوں، راغب کر لیتا ہوں، تشنہ لبی عطا کر دیتا ہوں. تشنہ لبی اسے مل جاتی ہے، وہ اس کا اہل ہو جاتا ہے تو آنکھیں چار کر دیتا ہے. آنکھیں چار کر دیتا. لو آنکھیں چار ہوئی، اسے کہہ دیا واہ واہ واکم اے نہ واکم، تو میرا ہوا میں تیرا ہوں، تو میرا ہوا میں تیرا ہوں. اب تجھ میں اور مجھ میں فرق نہیں ہے، غیریت ختم. تو اس قدر قریب آیا، تو اس قدر قریب ہوا کہ دوریاں مٹ گئی. دوریاں کیسے مٹی کہ فاصلے ختم ہوئے. تیسری بات جو ہے وہ ہے جب ملنے والا نہ رہا تو خدا رہا. جو خدا کو متلاشی تھا خدا کا، وہ جب اس حیثیت میں وہ لاکھوں کروڑوں مڑ خزانے میں ایک قطرہ گرا، وہ نہ رہا، وہ نہ رہا، وہ ہوا قطرہ نہ رہا، دریا ہوا، بحر بے قرار. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا مجھ سے لگاؤ گے تو پھر یاریاں ایسی ہوں. یہ جو بےتابی تھی، قطرے کی بےتابی نہ رہی، وہ بحر میں ملا، بحر وہ قطرہ تھا، قطرہ تھا. جب اس میں فرق تھا تو قطرہ تھا، جب قطرہ تھا تو قطرہ تھا. جب بحر میں گلا خود نہ رہا، بحر ہوا، خود نہ رہا بحر ہوا. پھر غور کرو. پھر میں تو وہ کہوں گا کہ بندے سے خدا نہ ہوا، بندے کا غلام ہو گیا، بندے کی حیثیت سے آگاہ ہو گیا، انسان کی حیثیت سے، انسان کی باطنی طاقت سے آگاہ ہو گیا. جب انسان کی باطنی طاقت سے عام انسان آگاہ ہوا تو وہ خدا آگاہ ہوا. جو خدا آگاہ ہوا وہ اسے پھر ہم کیا کہیں گے؟ روشن ضمیر ولی اللہ ہوا، پھر وہ اللہ کا ولی ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک سے کہتی ہے ماں کا دودھ، ماں کی خلش ایک طرف، اللہ کی بےتابی ایک طرف. اللہ بےتاب ہے مجھے انسان بنانے کے لیے، اللہ بےتاب ہے میٹنگ کے لیے، معراج کے لیے، اللہ بےتاب ہے ملنے کے لیے، ماں بےتاب ہے پیٹ بھرنے کے لیے. اللہ پیٹ بھرے تو میٹھی روٹی سے پھر بھوک ہی نہیں لگتی. کیا مطلب؟ ہاں اللہ پیٹ بھرے تو ساری عمر کے لیے بدہوش کر دے، ماں پیٹ بھرے تو 2 گھنٹے کے بعد پھر مانگنا پڑے. اللہ نواز دیتا ہے. بانٹنے کے انداز کیسے ہوتے ہیں دیکھیے کسی نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جب نوازنے لگتا ہوں تو پہلے رونا سکھاتا ہوں. میں جب نوازنے لگتا ہوں تو پہلے رونا سکھاتا ہوں. ماں جب دودھ پلاتی ہے تو پہلے رونا سنتی ہے. اسی طرح میں جب نوازنے لگتا ہوں تو پہلے رونا سکھاتا ہوں. اگر رونا آ جائے آدم تو تیری بلائیں لے لیتا ہوں. اگر تجھے رونا نہ آئے، اگر تو آدم کا بیٹا ہے
تو تو رو کے مجھ سے مانگے گا تو میں رونے والے کو دیتا ہوں. اگر تو نے اپنے باپ کی سنت ادا کی، تیری آنکھ نہ چلی، یہ بے شرم سی آنکھ رہی، اس میں شرم نہ پیدا ہوئی، درد نہ پیدا ہوا. جس آنکھ نے قطرے نہیں گرائے اس کے دل میں طمانت نہیں پیدا ہوئی. جب تک تو یہاں نہ پہنچا، تیرے اور گدھے میں فرق ہی کوئی نہیں. یہاں نہ ہوگا، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے درد ملتا ہے. جب درد تیری وراثت ہوگا تو پھر آنسو تیرے ان دو ندیوں سے چلے ہوئے آنسو بہر بنا کے رکھ دیں گے، نہریں چلا کے رکھ دیں گے. جب نہریں چلا کے رکھیں گے تو زمین کے گناہ دھل جائیں گے، اس مٹی کے گناہ دھل جائیں گے. تیرا وجود تو چھوٹا سا، لیکن تجھے یہ آنا چاہیے. اگر تجھ میں یہ بات نہ خلش نہ ہوئی تو خود کا فیصلہ خود ہی کر لینا، کسی مفکر سے پوچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. بات میری سمجھ گئے ہو؟ خدا خیر کرے. اللہ کی ذات اقدس ہاں نوازنا چاہتا ہے تو وہ کلر پہ برس پڑتا ہے. نوازنا چاہتا ہے نہیں دیکھتا، چھوٹے کو نہیں دیکھتا، بڑے کو نہیں دیکھتا، راجے کو رانے کو. صرف اتنی بات دیکھتا ہے کہ یہ خالص کتنا ہے میری ذات کی تلاش کے لیے، محبت کتنی ہے اس کے سینے میں، میری یاد دلانے والے کے ساتھ اس کے تعلقات کیا ہیں، کیا نسبت ہے اس ہستے بے مثل کی جن کی طفیل میں نے اسے انسان بنایا تھا. اگر یہ نسبتیں کارگر ہیں، اگر یہ نسبتیں کارگر ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ ہم انسانوں میں شامل ہیں. نہیں تو بھائی جہاں تک بھاگنا کچھ نہیں بنے گا. یہ نا امیدی نہیں ہے، تشنہ لبی ہے. ایک خلش پیدا کر رہا ہوں. ہر اتالیق یہ کرتے چلے آئے، جتنے اتالیق زمانہ میں گزرے ہیں چلتے آئے ہیں، کرتے آئے. خوش نصیب ہے وہ جنہوں نے کچھ سیکھا اور جنہوں نے کچھ نہیں سیکھا. ان کے نصیبوں میں یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، نہیں، انہوں نے اپنے نصیبوں کو پڑھا ہی نہیں ہوتا، انہیں بنانا چاہتے ہی نہیں ہوتا. جو میدان میں اترتا ہے نا وہ یا جیت لیتا ہے یا ہار جاتا ہے. جو میدان میں اترتا ہے یا جیت جاتا ہے یا ہار جاتا ہے. ہارنا جیتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے. جو کبھی میدان میں اترا ہی نہیں اس نے ہارنا کیا جیتنا کیا ہے. وہ نہ ہارے نہ جیتے. ٹھیک، ہارے وہ جو میدان میں اترے، جیتے وہ جو میدان میں اترے. یہ عمل کی دنیا دوستوں، یہ دنیا عمل ہے. جس نے عمل میں دخل دینے لینے کے لیے میدان میں آیا تو وہ اپنی حیثیت کو کبھی نہ کبھی ضرور سمجھا لے.